قال کم لبستا، فرمایا کتنا ٹھہرے ہوں گے، کتنا ٹھہرے ہو؟ 100 سال بعد اٹھ کے بیٹھ گئے، ادھر ادھر دیکھ رہے، اللہ اللہ. قال لبست یوما او بعض یوم، حضرت نے فرمایا ٹھہرا ہوں گا دن بھر یا کچھ حصہ دن کا. حضرت بے ہوش ہو کے گرے تھے، چاش کے وقت ہوش میں آئے سورج ڈوبنے سے پہلے. اگر پورا دن لگایا جائے تو دن ہے، اور اگر کچھ حصے کاٹے جائے تو کچھ حصہ ہے. احتیاط. قال بل لبست مئة عام، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلکہ ٹھہر چکے ہو 100 سال. جو لوگ کہتے ہیں قبروں والے سب کچھ جانتے ہیں، ان کو شرم کرنا چاہیے، حیا کرے حیا. زمین کے اوپر نبی عبرت کی موت لیٹے ہوئے ہیں، اپنی مدت مضی سے واقف نہیں. کتنا زمانہ گزرا ہے، پیرانی پیر جانے اور دیتے جانے اور دیتا جانے. اور شرم کرے ذرا، شرم تم کو مگر نہیں آتی. حیات الانبیاء کے قائلین کو بھی احتیاط سے منہ کھولنا چاہیے. قرآن سب کے اوپر حجت ہے، قرآن کو عقل سکھانے کی ضرورت نہیں. قرآن عقل کی پونجی. جیسے اس زمانے کے حیات الانبیاء والے دعوے دار بنے ہوئے ہیں، اس معنی میں حیات تو قرآن و سنت میں کئی مروی نہیں ہے جو یہ لوگ کہنے لگے. بعد ما مات اینما جسدہ یتصل به روحہ وہو یعیش ویحیا بعیش جیدہ. بات ختم ہو گئی. جس جگہ جس حیات کا ذکر کتاب و سنت میں ہے، آمنا بھی وصدقنا، اور ادھر ادھر کی ڈنگی بنگی نہیں چلے گی. اس دن رات کو یہاں ایک بہت بڑے عالم اور فقی کا داماد آیا، خود تو ایسا ہی ہے. کہتے ہیں بس صوفی صاحب جا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پر بتا دیں ان کو کہ یہ گلے میں ہو رہا ہے ہو رہا ہے. میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سرجری کی دکان کھولی ہے کیا کہ میرے گلے میں تکلیف ہو رہی، بس اسی وقت ٹھیک ہو جائیں گے. شرم تم کو مگر نہیں آتی. ایمان کہاں رہ گیا آپ کو؟ قبر نبی کی ہو یا ولی کی ہو، مدد خدا سے مانگی جائے گی. یاد رکھنا، مدد نہ زندہ کر سکتا ہے نہ مردہ کر سکتا ہے. یہ عقید توحید کے سراسر نفی ہے. خود ان لوگوں میں شرک پیدا ہو گیا ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عاشقان رسول ہیں. کوئی حج اور عمرہ سے آ جائے، مدینہ میں کتنا ٹھہرے، وہ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس سوال کا ہے مدینہ میں کتنے ٹھہرے؟ مدینہ میں ٹھہرنے کی کوئی پابندی ہے کیا؟ مدینہ منورہ میں 1 سال بھی ٹھہر سکتے اور 1 گھنٹے کے لیے جانا بھی کافی ہے. یہ سوال ہی بدعت اور شرک سے نکلا ہوا سوال ہے، گندا سوال ہے. استغفر اللہ. کتاب الحج پڑھتے ہیں، مناسک پڑھتے ہیں، عقل نہیں آتی ان کو. مدینہ منورہ جانا آداب میں سے، مناسک کا حصہ نہیں ہے. وہ مناسک حج اور عمرہ مکہ میں مکمل ہو جاتے ہیں. آداب کا تقاضا ہے کہ اس سرزمین پر قدم رکھے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر اس مسجد میں، اور وہاں پہنچ کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے اطہر اسقا انقا، جو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، وہاں سلام کے لیے حسب سنہ پیش ہونا پڑے گا. حسب سنہ. یہ ہاتھ ایسے باندھ لیتے ہیں، نیچے نیچے دیکھتے ہیں، پھر رونا شروع کر دیتے ہیں، پھر فریادیں کرتے ہیں، وہی رضا خانی، وہی اعلی حضرت دا پتر. وہ بھی ایسا نہیں ہوگا، وہ بگڑا تو اخیر میں تھا، پہلے تو فقی تھا، بہت ٹھیک تھا. اور جن لوگوں نے لکھا استغاثہ کر سکتا ہے یا نشان لگا لو، یہ کہاں سے کیا ہے اور کب شروع ہوا ہے؟ ہدایت تک فقہ محفوظ ہے، ہدایت کے بعد گن پھیل گیا ہے. یاد رکھو، ہدایت تک فقہ محفوظ ہے، بالکل کوئی گندا عقیدہ اس میں نہیں. ہدایت پونجی ہے ہدایت کی، اس جیسی کتاب امت میں نہیں ہے. چاروں ائمہ کے ناقلین کا اتفاق ہے کہ حنفیہ کی ہدایت جیسی کتاب فقہ اربعہ میں نہیں. اللہ. قبر کے اندر حیات جس کا ذکر قرآن و سنت میں ہے، اس پر ایمان لانا حتمی اور لازمی ہے.
مگر اس میں اپنی طرف سے جعل سازی کرنا یہ ایمان کے منافی. اور بعض دیوبندی، باقاعدہ دیوبندی ہے، چوبندی ہے، مسجد نبوی میں اس پلر کے ساتھ کھڑا ہے، قبر کی طرف منہ کر کے ہاتھ باندھا ہوا ہے، سلام پڑھ رہا ہے. وہ جب یہاں کھڑے ہوتے ہیں پھر پاکستان میں نہیں کھڑے ہوتے ہیں تاکہ ہری پگڑی والے خوش ہو جائے. اس لیے میں کہتا ہوں بدعتیوں کے دلائل کیا ہیں؟ علماء دیوبند کی کتابیں، ان کی عبارات اور ان کے اعمال ڈھیلے ڈالے، بس اور کچھ نہیں ہے. قرآن تو ان کو کوئی چیز دے ہی نہیں رہا ہے. قرآن پاک تو جیسے نمرود فرعون کا رد کرتا ہے ایسے ہی رضائیوں کا رد کر رہا ہے. سب سے زیادہ رد بدعتیوں کا ہے قرآن. انبیاء کی بے بسی، انبیاء کا عجز، انبیاء سے غیب کی نفی، انبیاء سے تصرف کی نفی، انبیاء کا پریشان ہونا، انبیاء کا بیمار ہونا، انبیاء کا زخمی ہونا، انبیاء کا قوموں کے ہاں تنگ ہو جانا، انبیاء کا رب کے سامنے روتے رہنا، یہ سب قرآن پیش کر رہا ہے. عجز عباد اللہ المصطفین الاخیار، برگزیدہ ہستیوں کا عجز. مجھ سے کسی نے کہا کہ سب سے اچھی کتاب بدعتیوں کے رد میں کون سی ہے؟ میں نے کہا اس کا نام ہے قرآن کریم. اچھا اس میں ہے؟ میں نے کہا ہے اس میں ہے. ہاں ایک گل جانی دچایا دی گی اور لار درا والی شاباز گڑی تجرا دی. میں نے کہا ایک نشست میں تفسیر کی بیٹھو تو عقل آ جائے گی، آنکھیں کھل جائے گی. اگر خدا کے ہاں تیرے لیے ہدایت ہو تو موحد اٹھو گے یہاں سے، مشرک نہیں اٹھو گے. اور باقی جن کے لیے نہیں تھی ہدایت تو وہ ابو جہل، وہ قارون، وہ حامان، فرعون، جن کے لیے پیغمبر خود موجود تھے پھر بھی وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے، ان کی نسل بھی دنیا میں چلتی. ابو عبداللہ ابن ابی منافق جو پیغمبر کی اقتداء میں کھڑا رہتا تھا صف میں، حضرت کی تقریر سنتا تھا اور سارے لاتا تھا 4.5 کلو، اور وہ اللہ فرماتے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، ان کو جہنم کے نچلے حصے میں ذرا گھسیڑیں گے. کہ یہ قریب بیٹھ کر کے بھی اپنے نہیں بنے، ایسے بھی ہوں گے. یہ داخلہ بھی لے لیا، بیٹھے بھی رہتے ہیں، اس کو اچھی نہیں لگتی یہ بات. یہ وہی ہے، خار و مغز ہے، قطع بدل رہا ہے، چیز وہی ہے، صرف اوپر سے کپڑا بدلا ہوا ہے. قرآن نے کس کو چھوڑا ہے؟ قرآن نے سب کو نشان لگایا ہے. یہ کہتے جی حیات الانبیاء برحق ہمارا ایمان ہے علماء حق کا. ابن حجر نے لکھا ہے حیات الانبیاء کا منکر معتزلی، فتح الباری جلد 6 صفحہ 122-23. مگر حیات وہ جو قرآن و سنت میں ہو، اپنی طرف سے بنانی نہیں پڑے گی.